اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین الی آخرہ۔ آج 12ویں پارے کا مختصر خلاصہ اور اس میں جو چیدہ مضامین ہیں ہم ان کا تذکرہ کریں گے۔ رب لم یزل سے شرف قبولیت عطا فرمائے۔ سورہ ہود ہے اور قرآن حکیم کا 12واں پارہ۔ اس کی پہلی آیت میں فرما دیا، اور زمین میں چلنے والے جو بھی جاندار چیز ہے اس کا رزق بہرحال اللہ کے ذمے ہے، وہ اس کی جائے قرار اور جائے سپردگی سے واقف ہے۔ سب کچھ روشن کتاب میں لکھا ہوا ہے، کب مرنا ہے، عمر کتنی ہے، رزق کتنا ہے، کہاں ہے، کس انداز کے اندر ہے، یہ سارا میرے مالک نے قرآن حکیم کے اندر درج فرما دیا۔ اور رزق ہم خواہ اس کے لیے بڑی پریشانیاں ڈھونڈ لیتے ہیں اور اپنے ذمے لے لیتے ہیں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ایک خوبصورت واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ آپ نے ایک پتھر پہ عصا مارا، پتھر ٹوٹ گیا، اس میں سے ایک اور پتھر نکلا۔ آپ نے اسے عصا مارا، وہ بھی ٹوٹ گیا۔ آپ نے پھر تیسرے پتھر کو مارا تو پتھر جب ٹوٹا اس میں سے ایک چھوٹا سا کیڑا وہ نکلتا ہے، اور وہ کیڑا یہ کہہ رہا تھا کہ یا رب تو پاک ہے، تو مجھے دیکھتا ہے، میرا کلام سنتا ہے، اور تو میرے حال سے واقف ہے، اور تو مجھے نہیں بھولتا۔ یاد رہے کہ اللہ رب العزت نے ہر جاندار کا رزق لکھ دیا، مگر اسے تلاش کرنا پڑتا ہے۔ پرندے رزق کی تلاش میں نکلتے ہیں اور رات کو پیٹ بھر کر گھونسلوں میں واپس آ جاتے ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ وہ بھی اپنا رزق ان ذرائع سے تلاش کرے جو اللہ نے اس کے لیے حلال رکھیں، اور حرام ذرائع میں نہ پڑے۔ جب انسان کو وہی رزق ملنا ہے جو اس کے لیے لکھ دیا گیا ہے، تو پھر رزق کے لیے جھوٹ، دھوکہ، چوری، بے حیائی، ڈاکہ، رشوت جیسے ناجائز ذرائع کیوں استعمال کیے جائیں؟ اس ناجائز طریقے سے کمائے گئے رزق حرام کا کیا فائدہ؟ رزق تو وہ ہے جو اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لے لیا۔ اس لیے فرمایا کہ انسان میں تو پتھر کے اندر روزی دے دیتا ہوں، پرندے کو ہر روز کھانا کھلائے بغیر جو ہے نا وہ میں نہیں چھوڑتا، اسے بھی دیتا ہوں۔ انسان تو پریشان مت ہوا کر، اس لیے رزق حلال کی تلاش کے اندر ہمیں رہنا چاہیے۔ پھر رب کریم نے سورہ ہود کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، انہوں نے قوم سے فرمایا میں تمہیں کھلا ڈرانے والا آیا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام آدم علیہ السلام کے 500 سال بعد عراق میں 40 سال کی عمر میں نبی مبعوث ہوئے۔ 950 سال تبلیغ فرمائی، پھر طوفان آیا، اس کے بعد آپ نے مزید 50 برس عمر پائی، یوں آپ نے 1000 سال عمر پائی۔ آپ کی عمر کے بارے میں دیگر روایات بھی ہیں۔ تو آپ کی قوم اپنے ایک سالانہ قومی تہوار پر پہلے بتوں کی عبادت کرتی تھی، پھر شراب پی کر وہ بے خود ہو جاتے اور سب مرد و زن بے حیائی میں مصروف ہو جاتے۔ تو نوح علیہ السلام کو جب نبوت ملی، آپ نے ان کے اس اجتماع میں جا کر انہیں سرزنش کی اور انہیں اپنی نبوت کے بارے میں آگاہ کیا، اللہ کی توحید کا درس دیا۔ وہ آپ کو مجنون کہنے لگے اور ایذائیں دینے لگے۔ لیکن نوح علیہ السلام نے جب ان کو اس انداز کے اندر اللہ کی طرف بلایا تو انہوں نے نوح علیہ السلام سے یہ جملہ کہا، وہ یہ تھا کہ اے نوح، قال الملأ الذین کفروا من قومہ، تو ان کی قوم کے منکروں میں سے بڑے لوگوں نے کہا، اے نوح ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم تمہیں اپنے جیسے بشر کے سوا کچھ نہیں دیکھتے۔ یہ
کفار کا ازل سے طریقہ رہا ہے کہ وہ اللہ کے نبیوں کی تعظیم نہیں کرتے تھے، توقیر نہیں کرتے تھے، کہتے یہ ہماری طرح کے بشر ہیں۔ تو نبیوں کو اپنی طرح کا بشر تصور کرنا یہ کفار کا طریقہ کار رہا ہے۔ انبیاء کی شان وراء الورا ہے، ان کی عظمت جب تک دل میں نہیں ہوگی اس وقت تک عقیدہ توحید نہیں آ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں ہم دیکھتے ہیں کفار کو، وہ اکثر و بیشتر انبیاء کو کہتے ہیں یہ تو ہماری طرح کے بشر ہیں، اور نتیجتاً کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر تباہی اور بربادی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے قوم کو بڑا سمجھایا کیا، لیکن وہ قوم ماننے والی نہیں تھی۔ چنانچہ بہت سارے دلائل بھی آپ نے دیے۔ ایک دن کہنے لگے قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، اے نوح تو ہم سے جھگڑتا ہے، اب تمہارا ہم سے جھگڑنا زیادہ ہو گیا، تو جس عذاب سے ہمیں ڈراتا ہے وہ ہم پر لے یا۔ ایک دن نوح علیہ السلام کے سامنے جب یہ گستاخی کر بیٹھے، ورنہ تو نوح علیہ السلام 950 سال بہت بڑا وقت ہوتا ہے، آپ تو برداشت کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود جب پھر اس گستاخی پہ آ گئے تو پھر نوح علیہ السلام نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، آپ نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم ایک کشتی بنائیں گے اور اس کشتی کے اندر ہم لوگ سوار ہو جائیں گے، طوفان آئے گا اور کفار سارے تباہ ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک نیا تجربہ تھا کفار کے لیے۔ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ 2 سال تک حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے وہ کشتی بناتے رہے، وہ جب بھی گزرتے وہ مذاق کرتے، اور یہی اللہ رب العزت کا ایک انداز ہے کہ وہ اس وقت تک کسی قوم کو تباہ نہیں کرتا جب تک کہ آخری حدوں کو وہ نہیں چھونے لگتی۔ چنانچہ اللہ رب العزت کا جب حکم آ گیا حتی اذا جاء امرنا وفارت تنور، چنانچہ جب ہمارا حکم آ گیا تنور نے جوش مارا، تنور سے پانی نکلا، یہ اور وہ تنور عراق کے اندر آج بھی کہا جاتا ہے کہ وہ موجود ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کہہ دیا کہ احمل فیہا من کل زوجین اثنین، ہر چیز کا ایک جوڑا اپنی کشتی میں سوار کر لو۔ تو نوح علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو بھی بتایا، خاندان والوں کو بھی بتا دیا، لیکن وہ تیار نہیں تھے۔ تو قال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا، آپ نے فرمایا کشتی میں سوار ہو جاؤ اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا اور ٹھہرنا، ان ربی لغفور رحیم، بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ وجہ کہا جاتا ہے جب کشتی میں، جہاز میں سفر پہ جا رہے ہوں، گاڑی میں بیٹھے، تو یہ بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم یہ پڑھ لینا چاہیے، تو اللہ پاک اس کو منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے۔ چنانچہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا، کنعان جس کا نام تھا، تو نادا نوح ابنہ وقال فی معدن یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، فرمایا کافروں کے ساتھ نہ بیٹھ، ہمارے ساتھ آ جا۔ کہنے لگا جی نہیں، ساوی الی جبل یعصمنی من الماء۔ تو وہ نوح علیہ السلام کا بیٹا کفار کے ساتھ بیٹھ کر ان کی صحبت اختیار کر چکا تھا، اس لیے صحبت تباہ اور برباد کر دیتی ہے بندے کو۔ تو نیکوں سے بد، بدوں سے نیک، تو یہ ہوتا رہتا ہے۔ نوح اللہ کے پیغمبر اور بیٹا کافروں کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے، اس لیے ہمیشہ اچھی نشست میں بیٹھنا چاہیے، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا چاہیے۔ اور کہا جاتا ہے کہ پسر نوح با بداں بنشست، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، پیغمبر کا بیٹا، بروں کے ساتھ جب اس نے بیٹھنا شروع کر دیا، خاندان نبوتش گم شد، تو اس کا جو نبوت والا خاندان تھا وہ بھی جو ہے نا وہ ختم ہو گیا۔ اچھا، یہاں اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کو جو حکم دیا تو آپ نے ہر جانور کا ایک جوڑا کشتی میں سوار کیا، جیسے گھوڑا، گھوڑی، گدھا، گدھی، اونٹ، اونٹنی وغیرہ وغیرہ، تاکہ یہ جانور دوبارہ جو ہیں وہ پھل پھول سکیں دنیا کے اندر آ کر یہاں۔ لیکن کفار کو نہیں اس میں بٹھایا کشتی میں۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو کافر ہے وہ جانوروں سے بدتر ہے، وہ ان کتوں سے بھی بدتر ہے، کہ وہ اس قابل نہیں تھے کہ ان کو اپنے بحری بیڑے میں آپ شامل کرتے۔ اللہ رب العزت کا یہ ایک عجیب فیصلہ ہے۔ چنانچہ نوح علیہ السلام کی جب بیوی تھی وہ بھی، اور آپ کا بیٹا کنعان وہ بھی شامل نہ ہوا۔ اس کے سوا آپ کے جو دوسرے بیٹے تھے نا، حام، سام اور یافس، یہ اپنی بیویوں کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے
اور وہ مومنین میں سے تھے۔ ان کے علاوہ دیگر مومنین کو جو سوار کیا گیا ان کی تعداد یہ تھی کہ 80 مرد تھے اور 40 عورتیں، لیکن ان کی اولاد آگے نہیں چلی۔ اولاد صرف نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی آگے چلی ہے، اور وہ بھی ان 3 بیٹوں سے۔ اور سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث پاک ہے مروی کہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ سام جو تھے نا وہ اہل عرب کا باپ ہیں، اور اکثر اہل مشرق اہل عرب سے ہی نکلے ہیں، اس لیے ان کی شکلیں آپس میں باہمی ملتی جلتی ہیں۔ اور حام جو ہے یہ اہل حبش افریقیوں کا باپ ہے، اور یافس جو ہیں یہ اہل روم، یورپ اور امریکہ کے جو لوگ ہیں نا اہل روم، یہ ان کی اولاد میں سے ہیں۔ تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو ابو بشر آدم علیہ السلام کو کہا جاتا ہے، اور ان کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جب آپ کا دور آیا اس کے بعد پھر جو آگے نسل انسانی بڑی وجہ یہ تھی کہ اتنا خوف آ گیا تھا کہ وہ لوگ جو ہے نا وہ ان کے لیے زندگی گزارنا، زندگی خوشیاں ختم ہوئی، وہ طوفان نوح کا۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ 3 بیٹے، ان سے اولاد آگے بڑی ہوئی۔ پھر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی جو کشتی ہے وہ چلتی رہی یہاں تک کہ یہ نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ جو ایک پہاڑی کے اوپر جس کا نام جودی پہاڑی ہے، اور یہ موصل عراق کے اندر آج بھی ہے، اور بائبل میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے جی، اور یہ اس کو بڑا مقدس سمجھتے ہیں، تو وہاں پہ آ کر رکیے۔ اور اس کے بعد ہم نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو واقعہ ہے اس کو قرآن نے یہ بیان کہ قال یا نوح انہ لیس من اہلک، نوح علیہ السلام کا بڑا دل کرتا تھا کہ میرا بیٹا بھی ساتھ شامل ہو جائے۔ اللہ نے کہا نہیں، یہ تمہاری اہل میں سے نہیں ہے۔ گویا کہ جو اپنے بزرگوں کی جو وہ ان چیزوں کو برکتوں کو چھوڑ دیتا ہے، وہ کوئی بھی ہو، کسی عالم کا بیٹا ہو، کسی شیخ کا بیٹا ہو، تو وہ اگر بروں کی صحبت میں چلا گیا تھا وہ برباد ہو جاتا ہے۔ آگے اللہ کریم کہتا ہے تلک من انباء الغیب نوحیھا الیک وما کنت تعلمھا انت ولا قومک من قبل ھذا، کہ اے میرے محبوب یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، اس سے پہلے نہ آپ جانتے تھے نہ ہی آپ کی قوم جانتی تھی۔ اس کے بعد حضرت فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ ہُودًا، اور قوم عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم میں جھوٹے خدا گھڑتے ہو۔ تو اور پھر یہ بھی کہا کہ لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے اس کی کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتا ہوں، میں تو تمہارے بھلے کے لیے یہ ساری باتیں کرتا ہوں۔ لیکن اس قوم نے بھی ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا، اور ہود علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ بھی اس کی طرف نہ آ سکی۔ چنانچہ حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کو قال یا ہود ما جئتنا ببینۃ، کہنے لگے ہود تو ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں لائے، اور تمہارے کہنے سے ہم خداؤں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، اور نہ ہی ہم تجھ پر ایمان لانے والے ہیں، تو جو مرضی کر لے، ہم تیری بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ بھئی میں نے جو کام کرنا تھا میں نے کر دیا، میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ تو پھر وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، اور جب ہمارا عذاب آ گیا تو ہم نے ہود اور ایمان لانے والوں کو آپ کے ساتھ اپنی رحمت سے بچا لیا، اور جو باقی قوم تھی عاد کی ان کو ہم نے تباہ اور برباد کر کے رکھ دیا۔ اس طرح پھر اللہ تعالیٰ رب العزت نے حضرت صالح علیہ السلام کا بعد میں تذکرہ کیا کہ یہ حضرت ہود کی قوم عاد کی ہلاکت کے کچھ عرصہ بعد خطہ عرب کے شمال میں حدود شام میں ایک اور قوم آباد ہوگی جس کا نام سمود تھا۔ جب وہ لوگ بت پرستی کی راہ پر چلے تو ان میں صالح علیہ السلام کو اللہ پاک نے نبی بنا کر بھیج دیا۔ تو انہوں نے کفر اور شرک کو نہ چھوڑا، اور کہنے لگے کہ ہم تو شروع سے ہی بس اپنے آباء و اجداد جو ہے نا وہ بھی اس طرح ان بتوں کی پوجا کرتے تھے، تو یہ کہو کیا نیا دین لے کر آ گیا، چنانچہ کوئی نشانی بتاؤ، ہمیں دلیل دو۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو لیے نشان ہوا، فرمایا یا قوم ھذہ ناقۃ اللہ لکم آیۃ فذروھا تاکل فی ارض اللہ،
آپ نے فرمایا کہ یہ ایک پہاڑی ہے، پتھر ہے، اس میں سے چنانچہ جس طرح پتھر کے اندر باقاعدہ پتھر سے پیدائش ہوئی اور ایک اونٹنی جو ہے وہ نکلی، اور وہ جو پہاڑ کی پہاڑ جو ہے نا پیٹ کی طرف پھولنے لگا، جیسے حمل سے عورت کا پیٹ پھولتا ہے، پھر وہ پھٹا، اس میں سے طویل اور اس بلند قامت اونٹنی نکل آئی جس نے فوراً بچہ جنا، اس کے بعد دودھ دینا شروع کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی اونٹنی ہے اور یہ محض اللہ کے حکم سے پیدا ہوئی ہے۔ یہ نشانی دے کر کئی لوگ ایمان لے آئے، مگر اکثر جو ہے وہ کافر ہی رہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس اونٹنی کو تم نے کہنا کچھ نہیں ہے، یہ جہاں چاہے چرتی پھرتی رہے، اور کچھ عرصہ تو انہوں نے برداشت کیا، لیکن پھر ان کم بختوں نے کہا کہ یہ تمہاری فصلیں اجاڑتی ہے، اللہ کی نشانی کو دیکھنے کے باوجود اس کے پاؤں کاٹ دیے، تو اللہ رب العزت کا پھر عذاب ان کے اوپر بھی آیا۔ ہاں، اس عذاب کے بعد پھر ایک اور واقعہ کا تذکرہ ملتا ہے، اور وہ ہے حضرت ولما ولقد جاءت رسلنا ابراہیم بالبشرا قالوا سلاما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک بڑی اچھی عادت تھی، وہ یہ کہ وہ مہمان کے انتظار میں رہتے تھے، جب تک کوئی مہمان نہ آتا تو کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ایک دن اللہ پاک نے فرشتے بھیجے ان کی طرف، اور وہ کہنے لگے کہ تم پر سلام ہو۔ تھوڑی دیر نہیں گزری تھی کہ ان جا بعجل، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب مہمان آ گئے۔ آج کل تو مہمانوں سے ذرا پریشان ہو جاتے ہیں نا، لیکن نہیں، یہ سنت ابراہیمی ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام مہمانوں کو بٹھایا، فوراً بھنا ہوا بچڑا لے کر آ گئے۔ ہاں جی، بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ مہمان آ جائے خدمت کرنے میں، نہیں، خدمت مہمان کی ٹھیک ٹھاک کرنی چاہیے، یہ اللہ خوش ہوتا ہے اس سے۔ تو ابراہیم علیہ السلام جناب بچڑا بھون کر لے۔ فلما رہا ایدیہم لا تصل الیہ ناقرہم، آپ نے دیکھا کہ وہ آگے ہاتھ نہیں بڑھا رہے، تو انہوں نے کہا بھی یہ کھانا کیوں نہیں کھا رہے ہو؟ کہنے لگے نہیں، انا ارسلنا الی قوم لوط، وہ جو حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ابراہیم اور ان کا زمانہ ایک تھا، کہنے لگے کہ ہم تو ان کو تباہ اور برباد کرنے کے لیے آئے ہیں۔ چنانچہ وامرأتہ قائمۃ ضحکت فبشرناہا باسحاق، قریبی حضرت سارہ کھڑی تھیں، وہ ہنس پڑی۔ چنانچہ وہ فرشتے جو تھے انہوں نے حضرت سارہ کو جو ہے نا وہ اسحاق، اور اسحاق کے بعد ان کے بیٹے یعقوب کی بھی بشارت دی۔ تو کہنے لگی کہ ہم تو بوڑھے ہو گئے، یا ویلتا آلد وانا عجوز، حضرت سارہ کہنے لگی کہ اس بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ میں بیٹا دے گا؟ تو اللہ فرشتے کہنے لگے کہ اللہ کی رحمت سے تعجب کرتی ہو؟ جی، آپ پر رحمت اللہ و برکاتہ علیکم، آپ پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں، اے اہل بیت، انہو حمید مجید، اللہ تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ تو ان کو اہل بیت کہا قرآن حکیم نے، کس کو؟ حضرت ابراہیم کی بیوی حضرت سارہ کو۔ اس سے پتہ چلا کہ اہل بیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی جو ہیں وہ شامل ہیں۔ چنانچہ پھر حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی، ان پر عذاب لے کر جا رہے تھے فرشتے، تو حضرت ابراہیم بھی کہنے لگے کہ اگر معاف کر دو تو کوئی نہیں حرج، لیکن ان کے ہاں ایک بہت بڑا جرم جو پایا جاتا تھا وہ یہی تھا کہ وہ ہم جنس پرستی، یہ لوط علیہ السلام کی قوم میں پائی جاتی تھی۔ چنانچہ یہ فرشتے بڑے خوبصورت تھے، جب یہ اس بستی میں گئے تو وہ کم وقت ان 13-14 سال 15 سال کی عمر کے یہ بچے نظر آ رہے تھے، تو وہ ان پر جھپٹے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام بھی پریشان ہوئے، انہوں نے قوم کو بڑا سمجھایا کہ حیا کرو، میرے مہمان آئے ہیں، تو وہ لیکن اس طرف باز نہ آئے۔ چنانچہ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہہ دی کہ آپ پریشان نہ ہوں، ہم اللہ کا عذاب لے کر ان کے اوپر آئے ہیں۔ چنانچہ جب فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل، پھر جب ہمارا عذاب آ گیا تو ہم نے اس بستی کو اوپر سے نیچے گرا دیا، اور ہم نے ان کو تہ بتہ مضبوط پتھروں کی برسات کر دی، جو آپ کے رب کی طرف سے نشان زدہ تھے۔ پتھر برستے تھے نشان زدہ کہ کم بختو، ظلم کرنے والو، یہ کب تک اللہ برداشت کرتا ہے؟ تو اللہ رب العزت اور اس کے بعد پھر آگے تذکرہ آتا ہے حضرت شعیب علیہ السلام کا۔ تو ان کی جو قوم تھی نا،
ان کے یہاں جو برائی آ گئی تھی وہ یہ تھی، وہ آپ نے بڑا کہا یا قومی اوف المقیال والمیزان بالقسط، اے میری قوم ناپ تول انصاف کے ساتھ پورا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔ لیکن وہ قوم کی دنیا کی لالچ بندے کو تباہ کرتی ہے، وہ قوم جب اس سے باز نہ آئی تو پھر اللہ رب العزت نے اس قوم کو بھی تباہ اور برباد کر دیا۔ تو اس کے بعد یہ جو امت محمدیہ دنیاوی عذابوں سے محفوظ ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ سے 3 چیزیں مانگی، 2 دے دی گئیں، 1 رہ گئی۔ میں نے اللہ سے سوال کیا کہ تم پر ایسا عذاب نہ آئے جیسے پہلے لوگوں پر آتا تھا، اللہ نے میری دعا قبول کر لی۔ پھر میں نے رب سے مانگی دعا کہ یا اللہ مسلمانوں کے دشمن جو ان پر اس طرح غالب نہ آئیں کہ مسلمانوں کو ختم کر دیں، اللہ نے میری یہ دعا بھی سن لی۔ چنانچہ آج بھی مسلمان کہیں بھی مغلوب نہیں ہوتے ماسوائے کہ جب تک ان کے اپنے لوگ شامل نہیں جاتے۔ پھر میں نے مانگا کہ ایک دوسرے کے خلاف گروہ بندی نہ کرو اور ایک دوسرے کو نقصان نہ دو، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سوال سے روک دیا۔ اور اس کے بعد ہمیں جو حکم دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ نماز کو قائم کرو، آیت نمبر 114 ہے۔ دن کی دونوں طرفوں میں اور رات کے پہروں میں بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، یہ عبرت والوں کے لیے نصیحت ہے۔ جی تو یہ اللہ رب العزت نماز کی جو برکت ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 نمازیں اور جمعہ کے بعد جمعہ اور رمضان کے بعد رمضان، یہ اپنے درمیان میں ہونے والے سارے گناہوں کو معاف کر، وہ کفارہ بن جاتے ہیں اور وہ اللہ کریم ان کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ بڑی مشہور روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا کسی کے دروازے پہ نہر بہہ رہی ہو، اس میں 5 مرتبہ غسل کرے، حل یبقی من دارنی من شیء، کیا اس کے جسم پہ کوئی میل کچل باقی رہ جاتی؟ قال اللہ، عرض کی یا رسول اللہ پھر تو نہیں۔ فرمایا کہ فہذی مثل الصلاۃ الخمس یمحو اللہ بہ الخطایا، یہی 5 نمازوں کی مثال ہے، اللہ ان کے ذریعے سب کے سب گناہ جو ہے نا وہ معاف کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ سورہ ہود کے بعد پھر سورہ یوسف آتی ہے، اور یہ جو سورہ یوسف ہے یہ ایک خوبصورت قصہ ہے جس کو قرآن نے احسن القصص قرار دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ یہود نے حضور سے کہا کہ ہمیں یعقوب اور ان کی اولاد کے بارے میں بتائیے کہ وہ فلسطین چھوڑ کر مصر کیسے آئے، تب یہ صورت نازل ہوئی جسے سورہ یوسف کہتے ہیں۔ اس صورت میں یوسف علیہ السلام کے بچپن سے وصال تک کے احوال زندگی بتائے گئے ہیں۔ جی اس کے آغاز میں قرآن کی حقانیت کو بیان کیا گیا، پھر یوسف علیہ السلام کا ذکر خیر شروع ہوا کہ پہلے ان کا وہ خواب بیان کیا جو انہوں نے بچپن میں دیکھا کہ 11 ستارے اور شمس و قمر ان کو سجدہ کرتے ہیں، اور پھر یہ پورے واقعات انشاءاللہ العزیز اس حوالے سے آئندہ کی نشست میں گفتگو ہوگی۔ سو یوسف کے حوالے سے اتنی بات ذہن نشین کر لیں کہ ہمارے مشائخ چشت کے حضرت خواجہ نظام پاک نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ میں قرآن کریم حفظ کر لوں تو اسے چاہیے کہ پہلے سورہ یوسف یاد کر لے۔ سورہ یوسف یاد کر لے گا نا پہلے، اس کی برکت سے اللہ پورا قرآن اس کو یاد کرا دے گا۔ آئیے میں اور آپ بھی نیت کر لیں، آج سے ارادہ کر لیں، سورہ یوسف پڑھنا شروع کر لیں، اللہ کریم ہمیں قرآن یاد کرا دے۔ آئیے اپنے مالک کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ رب لم یزل رمضان المبارک کے مقدس لمحات میں ہم نے تیرے پاک کلام سے تعلق قائم کرنے کی کوشش کی، میرے مالک اس تعلق کو قبول فرما، میرے مالک قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، قرآن کی برکات سے ہمارے سینوں کو منور فرما، قرآن کی برکات سے ہمارے گھروں کو منور فرما، قرآن کی برکات سے عالم اسلام کو برکت نصیب فرما، میرے مالک اس قرآن کی برکت سے پورے عالم اسلام پہ یہ جو وبا نازل ہوئی ہے اسے دور فرما دے۔ میرے مالک تیرا وعدہ یہ ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے قرآن کے اندر شفا رکھی ہے۔ میرے مالک یہ مغفرت کا عشرہ ہے، ہم سب کی بخشش فرما۔ میرے مالک یہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، اس لیے ہمیں قرآن کی محبت نصیب فرما۔ میرے مالک جتنے احباب ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں سب کو برکت نصیب فرما۔ میرے مالک
سب کی نیک خواہشات اور جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ میرے مالک جتنے بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما، جو دنیا سے پردہ کر گئے ان کی بخشش فرما۔ اے رب الجلال، تو بخشش کرنے والا، تو رحیم، تو کریم، میرے مالک کرم فرما دے، کرم فرما دے، رحم فرما، رحم فرما۔ اے خداوندہ، تو ذات کبریا کے واسطے رحم کر مجھ پر، محمد مصطفیٰ کے واسطے۔ میں ہوا ہوں سخت زار، اس بند محنت میں اسیر، کھول دے مشکل علی، مشکل کشا کے واسطے۔ خواجہ بصری حسن کا نام لاتا ہوں، شفیع شیخ عبدالواحد اہل بقا کے واسطے۔ میرے مالک اپنے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، میرے مالک اس قرآن حکیم کا صدقہ، میرے مالک رمضان المبارک کا صدقہ، جتنے لوگ روزے رکھ رہے ہیں ان کے روزوں کا صدقہ، میرے مالک ہم سب کی بخشش فرما، آنے والی آفات و بلیات سے محفوظ فرما۔ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم، آمین بجائے سید المرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین۔